افریقہ میں ایک بہت بڑا کریک دیکھا گیا ہے۔ یہ کریک کینیا، ایتھیوپیا اور تنزانیہ میں دیکھا گیا۔ ویڈیو فوٹیجز اور ڈرون شاٹس میں دیکھا گیا کہ پوری کی پوری کنٹریز کو ایک بہت بڑے کریک نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اس کریک نے نہ روڈ دیکھے، نہ فصلیں، نہ گھر دیکھے، نہ شہر۔ اس کے کچھ حصے 10 میٹر تک چوڑے ہیں اور کچھ 2 ملی میٹر جتنے پتلے۔ کہیں پر لوگوں نے اس کو مٹی سے بھرنا شروع کر دیا تو کہیں پر اس کے اوپر ٹیمپرری برج بنائے جانے لگے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید نرم مٹی کسی وجہ سے بیٹھ گئی ہے۔ ناظرین، افریقن کانٹیننٹ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سب سے گرم کانٹیننٹ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ افریقہ کی لوکیشن ارتھ کے ٹھیک سینٹر میں آتی ہے، یعنی پرائم میریڈین اور ایکویٹر کی لائنز جہاں آپس میں ملتی ہیں، ٹھیک اسی جگہ پر افریقن کانٹیننٹ موجود ہے۔ اب کیونکہ ایکویٹر سورج سے زیادہ قریب ہے، اسی وجہ سے افریقہ سب سے گرم ترین کانٹیننٹ ہے۔ لیکن اگر ہائیسٹ ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو وہ USA میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ افریقہ گرم ترین کانٹیننٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ افریقہ میں سردی نہیں پڑتی۔ یہاں عفران کے مقام پر -23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ بات کی جائے رنگوں کی تو افریقن کانٹیننٹ یہاں بھی انوکھا منظر پیش کرتا ہے۔ نہ صرف رنگ بلکہ ہر معاملے میں افریقہ ایک طرف کافی ایکسٹریم ہے تو وہیں اس کا ہلکا مزاج بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا کے 10 سب سے غریب ملک بھی افریقہ میں ہی موجود ہیں، اور انہی کی وجہ سے افریقہ دنیا کا غریب ترین کانٹیننٹ کہلایا جاتا ہے۔ لیکن وہ افریقہ ہی ہے جہاں دنیا کے سب سے زیادہ قیمتی منرلز پائے جاتے ہیں۔ وہی افریقہ جو دنیا کا غریب ترین کانٹیننٹ ہے، یہاں پر گیبون کے کیپٹل لبریویل کو ایئر 2000 میں دنیا کا سب سے مہنگا ترین شہر ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ پیرس، نیو یارک اور سنگاپور سے بھی مہنگا۔ یہ سب سننے کے بعد کافی عجیب سا لگتا ہے، لیکن افریقہ میں صومالیہ کا کیپٹل موگادیشو دنیا کا سب سے خطرناک شہر مانا جاتا ہے۔ افریقہ کی ٹوٹل پاپولیشن 1.5 ارب ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کی 40% آبادی الٹریٹ ہے، یعنی نہ ان کو پڑھنا آتا ہے نہ ہی لکھنا۔ پر دوسری سائیڈ پہ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی بھی ویسٹ افریقہ میں ہی پائی جاتی ہے۔ مالی کے شہر ٹمبکٹو میں موجود یہ یونیورسٹی 800-900 سال پہلے بنی تھی، اور اپنے عروج پر اس میں 25,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے، جبکہ اس وقت یہاں کی ٹوٹل پاپولیشن ہی 1 لاکھ تھی۔ حیرانی کی بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹوئن برتھ ریٹ بھی افریقہ میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہاں 1000 میں سے 50 برتھس ٹوئن بیبیز کی ہوتی ہیں۔ یہ انٹرنیشنل ٹوئن برتھ ریشو سے کئی زیادہ ہے، لیکن ابھی تک سائنس اس بات سے لا علم ہے کہ افریقہ میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہاں پیدا ہونے والے ہر 14 میں سے 1 بچہ پیدا ہونے کے بعد گھر پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ چائلڈ مورٹیلٹی کا یہ ریشو بھی دنیا میں سب سے زیادہ افریقہ میں ہی پایا جاتا ہے۔ ایسٹ افریقہ میں کینیا اپنے رنرز کی وجہ سے خاصا مشہور ہے۔ 2010 میں کینیا کے رنرز نے 156 میں سے 126 انٹرنیشنل میراتھنز جیتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر چیمپئنز کلنجی نامی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، پر سائنٹسٹ ابھی تک اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر اس قبیلے میں ایسی کون سی خاص بات ہے۔ دنیا کی سب سے جلدی ختم ہونے والی جنگ بھی افریقہ میں ہی لڑی گئی تھی، صرف 38 منٹس کی جنگ۔ 27 اگست 1896 کو یہ جنگ زنزیبار اور گریٹ برٹین کے درمیان لڑی گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 25 اگست 1896 کو زنزیبار کے سلطان حماد بن تھوئنی کی اچانک موت ہو گئی۔ ان کو ان کے ہی کزن خالد بن برگش نے زہر دے کر مارا اور زنزیبار کا نیا سلطان بن کر بیٹھ گیا۔ اس نئے سلطان کو جرمنی کی سپورٹ حاصل تھی، جبکہ برٹشرز چاہتے تھے کہ ان کی پسند کا نیا سلطان بنے۔ لہٰذا برٹش ملٹری نے نئے سلطان کو الٹیمیٹم دیا کہ وہ زنزیبار کے تخت کو صبح 9 بجے تک خالی کر دے۔ خالد بن برگش نے گریٹ برٹین کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اپنے 2800 فوجی آئی لینڈ پر اپنے محل کے باہر کھڑے کر دیے۔ صبح 9 بجے جب الٹیمیٹم ختم ہوا تو برٹش رائل نیوی کی شپس نے آؤ دیکھا نتاؤ سلطان کے محل پہ گولوں کی بارش کر دی، اور 9:37 پہ محل کا جھنڈا اکھاڑ دیا۔
38 منٹوں تک چلنے والی اس جنگ میں جہاں سلطان کے 2800 میں سے 500 فوجی مارے گئے، وہیں برٹش نیوی کا صرف ایک سیلر زخمی ہوا تھا۔ افریقہ کی بات ہو اور ایجپٹ کے پیرامڈز کی نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایجپٹ سے 2 گنا زیادہ پیرامڈز سوڈان میں موجود ہیں، اور یہ بھی ایک افریقن کنٹری ہی ہے۔ ایسٹیمیٹس کے مطابق سوڈان میں 250 سے زیادہ پیرامڈز ہیں، جبکہ ان کی سائز کافی چھوٹی ہے، اسی وجہ سے یہ ٹورسٹس کے بیچ زیادہ فیمس نہیں۔ اتنا سب کچھ افریقہ میں ہو رہا ہے تو ظاہر ہے یہ کافی بڑا بھی ہوگا، پر یہ کیا ورلڈ میپ پہ یہ اتنا چھوٹا کیوں دکھ رہا ہے؟ اس ورلڈ میپ پہ افریقن کانٹیننٹ کو دیکھیں اور پھر USA کے اس کانٹیننٹ کو دیکھیں۔ دیکھنے میں افریقن کانٹیننٹ امریکن کانٹیننٹ سے کافی چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں افریقہ جتنا میپس پہ دکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ نمبرز کی طرف دیکھا جائے تو افریقہ لگ بھگ 3 کروڑ اسکوائر کلومیٹر بڑا ہے۔ اگر میپ پہ دکھنے والا افریقہ اتنا بڑا ہے تو یقیناً امریکن کانٹیننٹ 4 یا 5 کروڑ اسکوائر کلومیٹر بڑا ہوگا، پر اصل میں امریکہ کا ایریا صرف 90 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز ہے۔ جی ہاں، افریقہ سے بھی 3 ٹائمز چھوٹا۔ اصل میں جو ورلڈ میپ ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے ارتھ کا ایک آسان ورژن ہے، نہ کہ اصل ورژن۔ دنیا کا صحیح میپ موجود ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو پرفیکٹلی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہماری دنیا گول ہے، اور فلیٹ میپ پہ کانٹیننٹس اور ان کی سائز کو صحیح سے بیان کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اس کی ایگزامپل ایک ٹینس بال کی ہے جس پر ٹیپ چڑھی ہو۔ اگر ہم اس کی ٹیپ اتار کر اس کو فلیٹ سرفیس پہ رکھنے کی کوشش کریں تو کہیں نہ کہیں سے وہ اٹھی ہی رہے گی۔ اگر اس کو بالکل فلیٹ کرنا ہو تو ہم اس کو اسٹریچ کریں گے، جس سے وہ بالکل سیدھی تو ہو جائے گی، لیکن اب اس کا ایریا بدل جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح جب گول دنیا کو 2D میپ میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو پولز کے قریب والے کانٹیننٹس ضرورت سے زیادہ بڑے اسٹریچ ہونے کی وجہ سے لگتے ہیں۔ اسی میپ میں گرین لینڈ کو دیکھیں، کتنا بڑا لگ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ افریقہ تو دور، یہاں کی کنٹری کانگو سے بھی چھوٹا ہے۔ افریقہ کیونکہ ایکویٹر کے بالکل قریب ہے، اسی وجہ سے 2D میپ پہ یہ اسٹریچ نہیں بلکہ شرنک یا پھر سکڑا ہوا لگتا ہے۔ حقیقت میں یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پورا USA، چائنا، انڈیا اور ایون یورپ کا بھی کافی سارا حصہ فٹ آ سکتا ہے۔ جیوگرافی کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہم تھوڑا اس کی اور گہرائی میں جا کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا افریقہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا جیسا آج دکھتا ہے؟ کیا کوئی ایسا ٹائم بھی تھا جب افریقہ بالکل ہی الگ دکھتا تھا؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہر 50 کروڑ سالوں کے بعد ہمارے ارتھ کی ٹیکٹونک پلیٹس سارے کانٹیننٹس کو آپس میں جوڑ دیتی ہیں، جس سے ایک ہی بڑا سپر کانٹیننٹ بن جاتا ہے۔ آخری بار یہ سپر کانٹیننٹ 20 کروڑ سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوا تھا، جس کو آج پینجیا کہا جاتا ہے۔ اس اینیمیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک ہی سپر کانٹیننٹ ٹوٹ کر الگ الگ چھوٹے کانٹیننٹس میں بٹ گیا۔ سائنسدانوں کا دعویٰ آج پروف بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایسٹرن ساؤتھ امریکہ کی شیپ ویسٹرن افریقہ کے ساتھ ایک پزل پیس کی طرح میچ کرتی ہے۔ پینجیا کی اس تھیوری کو مزید ثابت کرنے کے لیے ساؤتھ امریکہ اور افریقہ میں میزوسورس کے فاسلز ملے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں کانٹیننٹس جو آج سمندر پار ہیں، یہ اصل میں کبھی ایک ہی ہوا کرتے تھے۔ اور ساؤتھ امریکہ میں ایمیزون رین فارسٹ میں پائی جانے والی کافی اسپیشیز ایسی ہیں جو ویسٹ افریقہ کے ان جنگلات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ گوگل ارتھ پر بھی آپ افریقہ کے اس حصے کو ایسا ہی ہرا بھرا دیکھ پائیں گے جیسا کہ ساؤتھ امریکہ ہے۔ پر کیا افریقن کانٹیننٹ ہمیشہ ہی ایسا رہے گا؟ کانٹیننٹس کے جدا ہونے کا یہ پروسیس کروڑوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے۔ 2018 میں خبریں گردش کرنے لگیں کہ افریقہ میں ایک بہت بڑا کریک دیکھا گیا ہے، پر اصل میں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ افریقن کانٹیننٹ 2 حصوں میں بٹ رہا ہے۔ پہلے ایسا سمجھا جاتا تھا کہ افریقہ ایک ہی ٹیکٹونک پلیٹ کے اوپر کھڑا ہے، لیکن 1970 میں کچھ ایسے ثبوت ملے جس سے یہ پتا چلا کہ افریقن پلیٹ ٹوٹ رہی ہے۔ جیولوجسٹ کو پہلے سے اس کی خبر تھی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنا جلدی ہو جائے گا۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا افریقہ واقعی میں 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے؟
جیسا کہ کروڑوں سال پہلے ساؤتھ امریکہ اس سے الگ ہوا تھا؟ اس کا جواب ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسٹ افریقہ کی ٹیکٹونک پلیٹ کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ چکا ہے، ریڈ سی سے لے کر موزمبیک تک، اور یہ ہر سال قریب 6 ملی میٹر تک افریقن کانٹیننٹ سے دور ہو رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پورا حصہ الگ ہو کر ایک آئی لینڈ بن جائے، یا پھر اس کے بیچ ریڈ سی کی طرح کوئی نیا اوشن نمودار ہو جائے، یا پھر یہ پروسیس یہیں پر ہی رک جائے۔ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اس کو قریب 5 کروڑ سال لگ جائیں گے۔ آگے چل کر جو بھی ہو، پر آج ہم اس پروسیس کے یعنی کانٹیننٹل رفٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آئی وٹنس بھی ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک یاد دہانی بھی ہو سکتی ہے ان تباہ کن طاقتوں کی جو زمین کے نیچے چھپ کر اپنا کام کر رہی ہیں۔ افریقہ کی گہرائی میں صرف تباہ کن طاقتیں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پائے جانے والے نیچرل ریسورسز کا 1/3 حصہ بھی موجود ہے۔ یہاں تک کہ دنیا میں جب بھی کسی نایاب منرل کی تلاش کرنی ہو تو سائنٹسٹ سب سے پہلے افریقہ کی زمین کو چنتے ہیں، کیونکہ ان کو پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ کہیں اور ملے نہ ملے افریقہ میں ضرور ملے گا۔ مثال کے طور پہ کولمبائٹ ٹینٹلائٹ ایک ایسا میٹل ہے جو آج کل الیکٹرانکس کو بنانے میں کام آتا ہے۔ اس کو اکثر کالٹن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو زنگ نہیں لگتا اور اس کا میلٹنگ پوائنٹ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اس میٹل سے کیپیسیٹرز بنائے جاتے ہیں جو آج کل ہر الیکٹرانک ڈیوائسز میں استعمال ہوتے ہیں۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس میٹل کے 80% ریزروز افریقہ میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح الومینیم کی پروڈکشن میں استعمال ہونے والا باکسائٹ بھی افریقہ میں ہی پایا جاتا ہے۔ اور تو اور دنیا کا سب سے قیمتی جیم سٹون ڈائمنڈ بھی سب سے زیادہ افریقہ میں ہی مائن ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ افریقہ کے نیچرل ریسورسز کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ افریقہ کی بات ہو تو سہارا ڈیزرٹ پہ بات کیے بنا ٹاپک ختم نہیں ہوتا۔ صرف سہارا کے اندر ہی اتنے راز چھپے ہیں جو اکیلے ہی پورے افریقہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہاں موجود ایک ایسا اسٹرکچر جس کو اسپیس سے دیکھا جاتا ہے، 40 کلومیٹر بڑا یہ گول نشان جس کو آئی آف سہارا اور ریچارڈ اسٹرکچر بھی کہا جاتا ہے، اس کے نیچے کون سا راز چھپا ہے؟ کنگ ٹوٹن خامون کے نیکلس کا انوکھا پتھر جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملا، وہ صرف سہارا کے بیچوں بیچ پایا گیا تھا۔ سہارا سے پہلے یہاں کیا ہوتا تھا اور کیسے یہ اتنے بڑے ریت کے سمندر میں بدل گیا، وہ بھی صرف افریقہ کے نارتھ میں، جبکہ باقی پورا افریقہ ہرا بھرا اور ٹراپیکل ہے۔ ان سب خصوصیات کے ساتھ ساتھ وہ سہارا ہی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں کلومیٹر دور ایمیزون رین فارسٹ ہرا بھرا اور زندگی سے بھرپور ہے۔ لیکن آخر کیسے؟ یہ سب اور بہت کچھ آپ جان سکیں گے سیکرٹس آف افریقہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔